عرب کا ایک قافلہ مشرقی سمندر کی سیاحت پر نکلا تھا، لیکن اس سفر میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کا انہوں نے تصور نہیں کیا تھا۔ ان کی کشتی منزل سے بھٹک گئی اور 1 ماہ تک اسی طرح بھٹکنے کے بعد سمندر نے کشتی کو ایک جزیرے پر لا کھڑا کیا۔ اس جزیرے پر ان کی ملاقات ایک عجیب سی دکھنے والی مخلوق سے ہوئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس مخلوق نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ اس کو اس طرح بولتے ہوئے دیکھ ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تمیم داری نے اس سے پوچھا، تم کون سی مخلوق ہو؟ اس نے کہا، تم مجھے چھوڑو اور آگے چلے جاؤ، وہاں ایک کلیسا ہے جس میں شدت سے کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قافلے والے آگے چل دیے۔ وہاں انہوں نے ایک لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کے آتے ہی اس نے سر اٹھایا اور چند سوالات کیے، جن میں سے پہلا سوال تھا، اردن کے شہر بیسان میں ایک نخلستان ہے، کیا اس میں کھجور وغیرہ اگتے ہیں؟ تمیم داری نے کہا، ہاں، اس میں بے شمار کھجور اگتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ تمیم داری نے کہا، ہاں، اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا، بہت جلد وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کہ امیوں میں ایک نبی کا ظہور ہونا تھا، کیا ان کا ظہور ہو گیا؟ تمیم داری نے کہا، ہاں، ان کا تو ظہور ہو گیا۔ اس نے کہا، نام کیا ہے ان کا؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمیم داری نے اس سے کہا، تم نے ہم سے اتنے سوالات کیے، اچھا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، انی انا المسیح، یعنی میں دجال ہوں۔ پھر تمیم داری قافلے والوں کے ساتھ وہاں سے لوٹ گئے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مجھے تمیم داری کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اور یثرب یعنی مدینہ سے مشرق کی جانب اگر ہم سیدھی لکیر کھینچے تو اس کے بالکل سیدھ میں جزیرے استولا پڑتا ہے، جس میں معلوم ہے کیا ہے، ہندوؤں کی سب سے خوفناک اور خطرناک دیوی کالی کا مندر، جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ ہاں، جساسہ۔ لیکن آج اگر کوئی اس جزیرے پر جائے تو اسے دجال نہیں ملے گا۔ دجال آزاد ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن تمیم داری کا یہ واقعہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔